بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کا دن بڑا خاص ہے. جیسے کہ آپ کو مختلف چینلز پہ ٹرانسمیشن سے نیوز بلیٹنز کے ذریعے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ دنیا آج منا رہی ہے یوم صحت. اور صحت کا دن منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں نئے ہر سال جو ہوتے ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اور ساتھ ساتھ نئے طریقے سوچے جائیں کہ کس طرح سے ہم اپنی صحت کے مختلف مسائل سے نمٹ سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی کامنلی آپ نے سنا ہوگا کہ صحت کی اہمیت جانی ہو تو اسپتالوں کا رخ کیا جائے, اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوتا. لیکن یقیناً اس پہ ہمیں جتنی بات کی جائے کم ہے, ہمیں کرنی ہوگی مزید بات. ہر سال نہیں, ہر مہینے, ہر دن اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے کہ صحت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں کی طرح. ہمارے پاس آج جو پینل ہے ڈاکٹرز کا, یہ بڑا خاص پینل ہے اور اس کو بڑے متوازن طریقے سے ہم نے ڈیزائن کیا ہے, کیونکہ ہم نہ صرف جسمانی صحت کی آج بات کریں گے بلکہ ہم بات کریں گے ذہنی صحت کی بھی, اور ہم بات کریں گے غذا کی, کیونکہ علاج بالغذا بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے غذا میں ہمارا علاج رکھا ہے اور ہم وہ چیزیں کون کون سی اپنی ڈیلی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم صحت مند رہیں گے, اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمیں آج جو مہمان نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمود مظہر صاحب, کنسلٹنٹ سرجن. بہت شکریہ فار جوائننگ اس سر. آپ پہلی دفعہ نیو پاکستان میں آئے ہیں آن آف راس. اور ڈاکٹر صداقت مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے ذہنی صحت ضروری ہے جسمانی صحت کی طرح. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. اور ڈاکٹر سدرا تھینک یو کہ آپ نیوٹریشن پہ بات کریں گی, بہت دن بعد آپ نے جوائن کیا, ویلکم. ڈاکٹر صاحب بات چیت کا آغاز کریں گے. صحت کتنی بڑی نعمت ہے, ہم اس بات کو بار بار کرتے ضرور ہیں لیکن کیا ہم ریئلائز بھی کرتے ہیں اس چیز کو اپنی زندگی میں؟ کرتے تو ضرور ہیں, پر کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم زیادہ دھیان دے رہے ہیں اور جن پہ دھیان دینا نہیں چاہیے. جس چیز پہ دھیان دینا چاہیے اس پہ دھیان دے نہیں رہے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہیلتھ جو ہے اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے صفائی. کیا بات ہے. چاہے آپ کی پرسنل ہائیجین جس کو کہتے ہیں وہ ہے, یا آپ کے جو سراؤنڈنگز ہیں اس کی. باقی ساری چیزیں جو بیماریاں ہیں دے آر اے ڈائریکٹ پروڈکٹ آف اے ڈرٹی انوائرمنٹ, موسٹ آف دم. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد کے جو حالات ہیں اگر وہ صاف نہیں ہیں تو آپ کو بیماریاں گھیر سکتی ہیں, زیادہ اٹیک کریں گی. اچھا. کیونکہ میں سرجن ہوں اور ساری ٹریننگ ایز اے سرجن, تو سرجری میں جو پہلا سٹیپ ہی ہے وہ ہے صفائی, ہر چیز کی صفائی. جس انوائرمنٹ میں آپ نے کام کرنا ہے, جس اوزار کے ساتھ یا انسٹرومنٹس کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے, جس آپریشن تھیٹر میں آپ نے کام کرنا ہے, اس کے اندر جو بھی چیز ہے اگر اس کے اندر ایک خاص قسم کی صفائی نہیں ہوگی تو سرجری کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. اب اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں, مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ تھا ہسٹری میں کہ جب یہاں پہ انگریز مشنری آئے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ, تو اس وقت سب کانٹیننٹ میں دو بیماریاں بہت کامن تھیں. ایک تھی پلیگ اور دوسری تھی کالرا. اور ایک رات میں پوری بستی جو تھی وہ کالرا کی بیماری کی وجہ سے, ہیضہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہیضہ. اچھا. لکیلی وہ ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے بیکاز آف سرٹن کاؤنٹر میئر جس میں آپ امیونائزیشن جس کو کہتے ہیں. اور دوسری تھی پلیگ. جو چوہے کے اوپر ایک فلی آتی تھی اور پھر وہ جو فلی تھی وہ انسانوں کو کاٹتی تھی. اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ آئی تھنک اس کا بھی کوئی طاعون کہتے ہیں. طاعون. ٹھیک. اور جس میں بہت ڈر تھا اس بات کا. بالکل. لاکھوں لوگ ختم ہو جاتے تھے دیکھتے ہی دیکھتے. اگر آپ بات کریں طاعون کی بات کریں یا آپ بات کریں ہیضے کی, تو دونوں پروان چڑھتے ہیں ایک گندی ایٹماسفیئر میں یا ایک جہاں پہ انوائرمنٹ جو ہے وہ صاف نہ ہو. بالکل. چوہے وہاں آتے ہیں جہاں پہ گندگی ہو. اور جو ہیضہ پھیلتا تھا کہ اگر جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں گندگی شامل ہے. تو مشنریز نے کیا کیا کہ وہ جس کو بھی کہتے تھے کہ جو ہمارے پاس جو آئے گا وہ بچ جائے گا, وہ کرتے کیا تھے کہ اس کو چونے والے پانی سے نہلاتے تھے, اس کے کپڑے جلا دیتے تھے, اس کے سر سے بال کاٹ دیتے تھے
اور اس کو ایک کلین انوائرمنٹ میں لے جاتے تھے، اور جو وہاں پہ پانی دیتے تھے پینے کے لیے وہ ابلا ہوا پانی ہوتا تھا جس میں سے جراثیم مر چکے ہوتے تھے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے جو ہیلتھ کے لیے سب سے لازمی ہے. اور دوسرا ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں کتنا شعور ہے صفائی کا. میں آپ کو یہ شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ جنگل میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو صفائی نظر آتی ہے. جیسے ہی آپ کسی انسانی آبادی کے نزدیک آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہر طرف گندگی. بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب، آپ کی سیوک سینس کی بہت زیادہ کمی ہے، اور یہ آپ کی تربیت سے ملتا ہے، آپ کی تعلیم سے بھی پہلے. ڈاکٹر صداقت، صفائی کی بہت امپورٹنٹ بات کی ڈاکٹر صاحب نے، اور ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے بھی اس وقت ہیں جب ہم بیمار پڑ چکے ہوتے ہیں. ریگولر چیک اپس کا، پریکاشنز کا بس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ پہ لوگ خرچ نہیں کرنا چاہتے. جو بھی علامات ہوتی ہیں ذہنی بیماریوں کی ان کو لے کے ہم عامل باباؤں کے پاس ضرور جاتے ہیں، اور پھر جب کیس بالکل بگڑ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو پھر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی اتنے مہنگے ہیں یہ ڈاکٹرز، ہم تو نہیں جا سکتے. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار اے پرسن ٹو بی مینٹلی فٹ؟ دیکھیں اس پہ تو جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ مینٹل ہیلتھ کی اہمیت کو بالکل بھی نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں لوگ بات نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے تو وہ برا بنائے گا. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کیسی ہے تو وہ بولے گا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، کیونکہ وہ اپنا مقابلہ دوسرے ارد گرد کے لوگوں سے کر رہا ہوتا ہے. اور جیسی بری بھلی صحت، جسمانی صحت دوسروں کی نظر آتی ہے، اگر دوسرے چل پھر رہے ہیں اور وہ خود بھی چل پھر رہا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بائی کمپیئرنگ اٹ ود ادر پیپل وہ ٹھیک ہے، تو یہ اٹ از اوکے. جبکہ مینٹل ہیلتھ ہو یا فزیکل ہیلتھ ہو، آپ اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو پیمائش کے پیمانے ہیں، وہ آپ وہی استعمال کریں گے جو میڈیکل ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں یا سائیکیٹرسٹ سجیسٹ کرتے ہیں. آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کہتے ہیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہے کہ نہیں، یا آپ کی بلڈ شوگر یا بلڈ پریشر صحیح ہے کہ نہیں، یا آپ کا وزن کتنا ہے. تو اپنے جو میتھمیٹکس ہے جس میں نمبرز کی گیم ہوتی ہے، اعداد و شمار کا کھیل ہوتا ہے، تو اس کو اپنی سائڈ پہ رکھنا، اپنی حمایت میں رکھنا. جیسے قوموں کے اعداد و شمار ہوتے ہیں، معیشت کے اعداد و شمار ہوتے ہیں، تو ہماری اپنی صحت کے بھی اعداد و شمار ہوتے ہیں جو کہ ہر عمر میں اہمیت رکھتے ہیں. لیکن 30 یا 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد تو توجہ ادھر کر لینی چاہیے، کیونکہ سٹچ ان ٹائم سیوز 9. کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ایک دن پرائمری کرونک النس ہوگی، جو آج کل ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ انفیکشس ڈیزیزز تھی جو کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، جیسے ملیریا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کھا جایا کرتا تھا. تو الحمدللہ سائنس کی ترقی سے اب ایسا نہیں ہے، لیکن ایک دوسری قسم کی بیماریاں اوپر آ گئی ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے جو کہ ڈیزیز جنریٹر ہے، وہ نئی نئی بیماریاں پیدا کرتی ہے. اسی طرح کارڈیو واسکولر ڈس آرڈرز ہیں جس سے پھر اور بیماریاں ہوتی ہیں. تو جو کرونک یعنی جنہیں ہم دائمی بھی کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم انہیں قبول بھی آسانی سے نہیں کرتے، تو کرونک بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں. اور جو ہی کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس کی مینٹل ہیلتھ فوراً غم میں چلی جاتی ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں، اور وہ لیکن اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. ڈپریشن ہونے لگتی ہے جب کوئی پرائمری کرونک النس ہو. تو چونکہ مائنڈ باڈی کا آپس میں بڑا رشتہ ہے، جیسا ہمارا انوائرمنٹ سے رشتہ ہے، ہمارے اندر ہمارے ذہن کا اور جسم کا بہت گہرا رشتہ ہے. تو مینٹل ہیلتھ کی بڑی اہمیت ہے. تو ابھی محض 1 سال ہوا کہ میں نے اپنے اندر سوچا کہ میری مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینا چاہیے. اور میں نے اپنی بیگم صاحبہ سے بات کی کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینی چاہیے. تو انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ ہونا ضروری نہیں ہے، ہونے سے پہلے توجہ دینا ضروری ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی کوئی دوسرا ڈاکٹر ٹریٹ کرے گا؟ نہیں، نیچرلی ہماری جو اسپیشلٹی ایسی ہے، ہم ایسے حلوائی ہیں جو اپنی مٹھائی خود بھی کھا سکتے ہیں. جیسے کوئی سرجن اپنی سرجری شاید خود نہیں کر سکتا، چھوٹی موٹی بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنا علاج ہر روز سرے شام سارے دن کی تھکن اتارنے کے بعد شروع کرتے ہیں. تو اس میں کچھ پہلو ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جو ایک پہلو ہے موڈ، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور
اگر ہم آن دی آور اپنے موڈ پہ توجہ دیں کہ موڈ کیسا ہے اور اسے تھوڑا بہتر بنانے کے لیے جتن کریں, اور اس کے بعد ہمارا تھاٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ کیا خیال ہمارے ذہن میں چل رہا ہے, کون سی نئی چیز ہے جو میڈیا سے یا انوائرمنٹ سے یا ہمارے اندر سے ہی پیدا ہو گئی ہے جس سے ہمیں کوفت ہو رہی ہے. تو اس تھاٹ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس تھاٹ کا کیا کیا جائے. وہ کرائے کر رہا ہوتا ہے, وہ چیخ رہا ہوتا ہے. اور پھر تیسری چیز ہے کہ یہ جو موڈ ہے اور جو تھاٹ ہے یہ ہمارے بیہیویئر کو انفلوئنس کرنے لگتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, دوسرے لوگوں سے بات نہیں صحیح کرتے, اور پھر ہم اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ بھی اپنا رشتہ خراب کر لیتے ہیں. میں ڈیفینیٹلی چاہوں گی جس طرح سے اس موضوع کو اسٹیبلش کیا گیا, سب سے پہلی بات صفائی کو لے کے کی گئی, بہت اچھے سے اسٹیبلش ہوا. پھر ڈاکٹر صداقت نے بتایا کہ کیا امپورٹنس ہے ذہنی صحت کی. میں جاننا چاہوں گی کہ یہ ہم اپنا ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ کیا میں ذہنی بیمار ہوں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر وقت ذہنی انتشار ہے, صبر و تحمل کی کمی ہے, عدم برداشت کا رویہ ہے لوگوں کا جنرلی, اور ظاہر ہے کہ ایسا ملک جہاں پہ معاشی پریشانیاں زیادہ ہوں وہاں پہ مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینا ہمیں بہت زیادہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے. سدرا, علاج بالغذا کی اہمیت کو منوعاً تسلیم کرنے والی بات ہے, میں کرتی ہوں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل بیسک چیز ہے پانی. ہم پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں لیکن ہم پانی پیتے نہیں ہیں. تو کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جن کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو آج جیسے ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے, تو جب ہیلتھ کی بات ہوتی ہے ہاؤ کین فوڈ بی اگنورڈ. آپ بہت ساری بیماریوں سے صرف فوڈ, اگر آپ کی ڈائٹ ہیبٹس اچھی ہیں تو بچ سکتے ہیں. کولیسٹرول اگر کسی کا زیادہ ہے تو انٹیک ان کا اپروپریٹ نہیں ہے. سو ہماری بہت ساری بیماریوں کی میجر وجہ ہے گیس از آر سیڈنٹری لائف اسٹائل. ہم بہت زیادہ بیٹھے رہنے کے عادی ہیں, کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ, بہت ایکٹیویٹی نہیں ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی فزیکلی ایکٹیو. ایٹ لیسٹ آپ 30 منٹس روزانہ جو ہے وہ واک کریں. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس میں, کسی کوئی کے لیے ایکسکیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جب بیماری آ گئی ہے جی اب چلو اب موٹاپا آ گیا واک کرنا شروع کریں. حالانکہ اگر آپ نارمل باڈی ویٹ بھی ہے ایون دین آپ کے لیے فزیکلی ایکٹیو ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا موٹے انسان کے لیے. سو پانی کی آپ بات کریں, پانی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے اگر ہم پانی ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم فاسٹ کرتا ہے. تو آپ کم از کم جو ہے وہ ویسے بھی ہمارے یہاں پہ گرمی بھی اتنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا لیمن ڈال کر آپ پانی کا انٹیک رکھیں. ہم فوڈ کو جو ہے بیسیکلی 5 فوڈ گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اناج, فروٹ, ویجیٹیبل, میٹ والی چیزیں اور دودھ. ان سب کو اگر ہم لے رہے ہیں اپنی ڈائٹ میں تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ہیونگ اے بیلنس ڈائٹ. اگر آپ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز اسکپ کرتے ہیں, جیسے ہم کریش ڈائٹنگ, ینگ لوگ بہت زیادہ کریش ڈائٹنگ, ایگزیکٹلی, تو کاربز بالکل نہیں لیے, صرف پروٹین لے رہے ہیں اس طرح, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی دے آر گوئنگ ٹو افیکٹ یور باڈی. ٹھیک ہے, سدرا سے ہم جانیں گے کہ ایک بیلنس نیوٹریشنل ڈائٹ کیا ہوتی ہے, وہ تاکہ ہمیں بنا کے دے دیں کہ اچھی سے ہمیں ڈائٹ کون سی آج سے لینا شروع کرنا ہے. یہ آج سے کرنا ہوگا ہمیں کام, کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا. ول بی رائٹ بیک ایٹ نیو پاکستان. عالمی یوم صحت منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہی ہم مزید بات کریں گے کہ ہمیں مزید کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے جسمانی صحت کو لے کے یا مینٹل ہیلتھ کو لے کے یا نیوٹریشن کو لے کے. نئی نئی بیماریاں ہر سال ہم سنتے ہیں. سو ویئر آر وی رانگ, اور امیون سسٹم کو کیسے بڑھایا جائے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ جو بچوں کے جو پلے گراؤنڈز ہیں ان کو واقعی آباد ہونا چاہیے. جو لائف سٹائل اس وقت ہو چکا ہے جس کی بہت ساری وجہ ہیں کہ جو ایک تو پہلے کمپیوٹر تھا, پھر لیپ ٹاپ آیا, پھر ٹیبلٹ آئی, اب اینڈرائڈ ٹیلی فونز آ گئے ہیں. بالکل. اور جو آپ کی ینگر جنریشن ہے جس میں پری اسکول چلڈرن سے لے کے رائٹ اپ ٹو یور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, دے آر ہوکڈ آن ٹو دیز گیجٹس, اور وہ کھیلنے کے بجائے اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ اس کے اوپر ضائع کرتے ہیں اور ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وقت کس طرح سے ضائع ہو گیا. ماں باپ خود کہتے ہیں جاؤ جاؤ ٹیب پہ کھیل لو. اب جس جنریشن سے میں ہوں یا ڈاکٹر صاحب ہیں, جو اس وقت سکولز تھے ان میں کوئی سکول بغیر پلے گراؤنڈ کے ہوتا ہی نہیں تھا. That's right. اب جو حالات یہ ہیں کہ پلے گراؤنڈ کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ میں نے اب شاید کوئی نئے سکولز کہیں پہ جو نئے کیمپسز میں شفٹ ہوئے ہوں. ادروائز اگر آج سے 4-5 سال پہلے چلے جائیں آپ تو آپ کو کوئی ایسا اسکول نظر نہیں آئے گا جس میں پراپر پلے گراؤنڈز تھے اور انکریج کیا جاتا ہے بچوں کو وہ کھیلیں. جب تک فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, ڈاکٹر صاحب میرے سے بہتر آپ کو بتا سکیں گے کہ اس کی مینٹل جو ہے وہ گروتھ ٹھیک نہیں ہوگی. ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے,
ڈاکٹر صاحب امیون سسٹم کیا آپ کو لگتا ہے ہمارا ویک ہوا ہے ود ٹائم؟ جو نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، کہتے ہیں ہر سال نئی بیماری ہے جس کا ہم نام سنتے ہیں. جو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ٹو یور فزیکل فٹنس. اور فزیکل فٹنس آتی ہے بیکاز آف ایکٹیویٹی، کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں. اگر بچوں کو آپ کھیل کے میدان میں نہیں بھیجیں گے، جو قدرت ان کو اس طریقے سے سکھاتی ہے، اور آپ اس کو غلط عادتیں ڈال دیں گے کہ وہ ہر وقت کرسی پہ بیٹھا رہے یا وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرے، تو اگر وہ فزیکلی فٹ نہیں ہوگا تو یا اس کی جسمانی جو ہے وہ نشو و نما جس کو آپ کہتے ہیں آپ ٹھیک نہیں ہو سکے گی، تو اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ بالکل افیکٹ ہوگا. اینڈ ہی ول بی مور پرون ٹو ڈیزیزز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ کسی میڈیسن کو پروموٹ نہیں کرے، ہی از ٹاکنگ واٹ از بیسک، اور یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صداقت، جس طرح سے دیگر بیماریاں ہیں جو ہم سنتے ہیں نئی ڈینگی ٹائپ کے، جو بھی ہر سال نئی کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، ویسے ہی انسومنیا، بائی پولر، پتہ نہیں کیا اس طرح کی جو نئی ایج کی ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں بھی سنا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ بیماریاں واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں یا پہلے بھی تھیں؟ اب کیا وجہ ہے کہ یہ انکریز کر گئی ہیں؟ اور کیا میں سیلف ایویلویشن کر سکتی ہوں؟ کیا میں جان سکتی ہوں کہ میں بھی ذہنی طور پہ بیمار ہوں، مجھے علاج کی ضرورت ہے؟ حیرت انگیز ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم ڈاکٹرز نئی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹرز ہی وہ بیماریاں بنا رہے ہیں گھر بیٹھے. کئی دفعہ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے گلاں بنائی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سائنس جب ترقی کرتی ہے، ڈسکور کرتی ہے چیزوں کو، تو پھر انہیں نیم کرتی ہے، چیزوں کا نام رکھنا پڑتا ہے. جب ہم چیزوں کا نام رکھتے ہیں تو پھر ہم ان پہ بہتر کام کر سکتے ہیں. تو یہ بائی پولر ڈس آرڈر یا شیزوفرینیا، ان کے بھی نام رکھے گئے. بعض اوقات پہلے بھی تھیں یہ بیماریاں اتنی ہی تھی؟ بالکل تھی، لیکن پہلے پتہ نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگ کمزور ہونا شروع ہو جاتے تھے تو کہتے تھے سوکھا پڑ گیا، سوکھ گئے ہیں. تو اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ کینسر ہے، یا پتہ چلتا ہے ڈائبٹیز کا. پہلے 3500 سال پرانے جو تحریریں کوئی ہیں تو ان سے بھی سراغ ملتا ہے کہ ڈائبٹیز کی اویئرنیس تب بھی تھی. اور ابو علی سینا نے پتہ چلایا تھا کہ یہ پیشاب میں جو شوگر آتی ہے، تو انہوں نے پیشاب کو چکھ کے بتایا تھا کہ اس میں تو چینی جیسا ذائقہ ہے. سو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی گھڑ لی جاتی ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے ایک ایویڈنس موجود ہوتی ہے. زیادہ تر بیماریاں لیبارٹری میں ان کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈائبٹیز ہے، یہ ہائی کولیسٹرول ہے، یہ فلاں چیز ہے. تو ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو زیادہ سے زیادہ بیماریاں آ رہی ہیں تو جس سے ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ ہم ادھر سے بچتے ہیں تو ادھر پھنستے ہیں، ادھر سے بچتے ہیں تو ادھر پھنستے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ جو بیماریوں سے بچنے کے جو بنیادی رہنما اصول ہیں وہ اگر آپ اپنا لیں تو سبھی بیماریوں سے بچ جائیں گے. جیسے آپ اگر کوئی مختلف کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیادی تیاری تو ایک ہی ہے کہ آپ فزیکلی فٹ ہوں. تو آپ فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، پھر بعد میں کچھ بھی چن سکتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ ذہنی جو بیماریوں سے بچنے کے لیے جسمانی بیماریوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ دماغ بھی ایک آرگن ہے ہمارے جسم کا، ایک جسمانی حصہ ہے. اور ہمارا دماغ بھی اسی طرح ایک آرگن ہے جیسے کہ دل یا پھیپھڑے یا گردہ ایک آرگن ہے. تو ہمارے جسم کا صحت مند ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ رہ سکتا ہے. اب آپ نے کہا کہ سیلف اسیسمنٹ کیا ہے. سیلف اسیسمنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی کسی بات پہ غصہ آتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے جو ریئل لائف میں ہوتی ہے، تو ہم کتنی جلدی اس سے نبردازما ہو جاتے ہیں، نپٹ لیتے ہیں اور واپس نارمل موڈ پہ آتے ہیں. یا ہمیں کسی چیز سے غم ہوتا ہے تو واپس کتنی جلدی ہم آتے ہیں. یا کسی چیز کا بھی جو پہلو رنج کا ہوتا ہے تو پھر واپس ہم ٹریک پہ کتنی دیر میں آتے ہیں. اگر ہم یہ بہت جلدی کر لیتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر پھر صحت مند ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد لوگوں سے ہمارے ریلیشن شپ کیسے ہیں، لوگ ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ نہیں، بلکہ ہم لوگوں کے ساتھ کیسا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ذہنی صحت یہ کتنی کچھ ٹیسٹ ہیں جو ہم خود سے کر سکتے ہیں. پھر اگر ہم جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. سدرا کمنگ ٹو یو، اچھا سا ڈائٹ پلان متوازن جس میں ہر چیز. یہ دن میں ضروری ہے کہ آپ اسمال فریکوینٹ میلز لیں رادر دین ہیونگ 2 میلز. آپ صبح ناشتہ کریں اور رات کا کھانا کھا رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر صبح 8 بجے ناشتہ کیا، 11 بجے کچھ فروٹ کھا لیں یا کچھ اسنیک ہو جائے. دوپہر کو لنچ کریں، پھر چائے کے وقت آپ تھوڑا بہت کھائیں، پھر رات کو کھائیں.
स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें. नाश्ते के अंदर जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फाइबर रिच फूड, जैसे कोई सीरियल आप ले लें, साथ में इसके फ्रूट लिया जाए. 11 बजे के करीब आप कहवा ले सकते हैं या कोई जूस ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं. दोपहर को जो है वो प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए. लाइक आप 3 आउंस की चिकन का पीस या मटन का पीस आप ले सकते हैं. दालें ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं बिल्कुल. और दालों में जब हम 2-3 दालों को मिक्स करते हैं और साथ में थोड़ा सा गोश्त डालते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप खाली दाल को पकाएं. गुड आइडिया. ठीक है. इसके बाद जो है फिर 5 बजे के करीब आप दोबारा से कोई फ्रूट लें. देन अगेन रात को जो है सबसे लाइटेस्ट मील जो है वो आप रात को लें, और वो भी सोने से बजे. हाँ, ये इम्पोर्टेंट. सोने से 2 घंटे पहले आप कम से कम जो है वो खाना पीना स्टॉप कर दें. अगर कोई 2 बजे सो रहा है, 12 बजे खा रहा है, अनहेल्दी. बिल्कुल. वैसे भी हमारा ये होता है कि 12 बजे हमारा दिन शुरू होता है और सारा ही रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है इस तरह से. लेकिन सिद्रा, कुछ लोग होते हैं जिनको रात के टाइम क्रेविंग्स होती हैं और वो फ्रिज खोल के आइसक्रीम और इस तरह की चीजें तलाश कर रहे होते हैं, चॉकलेट्स तलाश कर रहे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं. कितना अनहेल्दी है, यू हैव टू टेल दिस टू पीपल. और रात के टाइम जो क्रेविंग्स हो उसमें क्या खाएं, लग रही है भूख. अगर आपकी दिन के टाइम अगर आप नॉर्मल सही अच्छा खाना खा रहे हैं तो आई गेस आपको रात की क्रेविंग होगी नहीं. अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स और बाकी लाइफस्टाइल इस तरह का है कि आप रात को जागे ही नहीं, तो जब जागेंगे ही नहीं तो फिर क्रेविंग भी नहीं होगी. ठीक है. सिद्रा, फूड मस्ट हैव्स जरूर हमें बताइए. दूध से यंगर जनरेशन काफी दूर है, खवातीन भी दूर है. हाँ, मेरे बच्चा दूध नहीं पीता, लेकिन मैं भी तो नहीं पीती, मुझसे नहीं पिया जाता है. स्मेल आती है दूध में, अंडा नहीं खाया जाता. तो व्हेन वी हैव टू कम बैक टू बेसिक्स, तो क्या क्या चीजें हमें लाजमी रखनी है रोज के खाने में? बच्चों के लिए तो अंडा बहुत जरूरी है, और इवन बड़ों के लिए भी. अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जैसे इशू है, तो अगर आप अंडे को जरा कच्चा रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फ्लोई और होती है उसकी योक, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती. बेसिकली जब अंडा ऑक्सीडाइज हो जाता है तब वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अंडा खाएं भी तो थोड़ा सा कच्चा रखें, और रोज़ाना भी अंडा दिया जा सकता है बच्चों के लिए खास तौर पे. और बच्चों को कम से कम 1000 जो है वो मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ाना चाहिए फॉर उनकी बोन्स के लिए. तो हमें 1 ग्लास दूध से 250 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है. मतलब बच्चे को कम से कम 4 ग्लास दूध या दही या दूध की बनी हुई चीज़ें वो ज़रूर खिलाएं. और हमारे यहाँ दूध सोडा का रुझान है या बहुत ज़्यादा चाय की तरफ हम जाते हैं, तो जब चाय में कैफीन है और टैनिन्स हैं जो कि बाइंड कर देते हैं दूध के में मौजूद कैल्शियम, उसका कैल्शियम का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम ले भी रहे हैं. तो चाय जो है वो कम से कम 2 ग्लास इज़ फाइन, लेकिन ये है कि 2 ग्लास से ज़्यादा, 2 कप से ज़्यादा जो हम कहीं नशई बन जाते हैं ना, इनमें 4-4, 5-5 कप ले रहे होते हैं. चाय के एडिक्शन पे एक प्रोग्राम करेंगे डॉक्टर साहब. वैसे एग्जैक्टली ज़रूर होना चाहिए. जरूर होना चाहिए. कॉफी कितनी ले सकते हैं सिद्रा? कॉफी या चाय और ये सारी चीज़ें कैफीन के उसमें आती हैं, तो 2 कप से ज़्यादा जो है वो दैट इज नॉट रिकमेंडेड. और इसके साथ भी ये कि उसका डायूरेटिक इफेक्ट है, तो आप पानी का इंटेक इतना अच्छा रखें कि आपको वो डिहाइड्रेशन ना हो या इस तरह की चीज़ें. ठीक है. चाय के बारे में मैं चाय कॉफी के बारे में छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इसके टाइमिंग बड़े इम्पॉर्टेंट है. कि आप अगर चाय पीते हैं तो वो दोपहर 1-2 बजे के बाद आप ना पिए, वरना अगर आप शाम को चाय पिएंगे तो वो रात को आपकी नींद के टाइम में इंक्रोच करेगी. और अगर चाय आप पिएंगे इवनिंग में तो आपको एक झूठ मूठ मैसेज मिलेगा कि आप थके हुए नहीं है और आपको नींद भी कोई नहीं आई हुई और आप भाग दौड़ करते रहे. तो ये चीज जो है करने के लिए लोग पीते हैं ना, वो सुबह के टाइम पे जब आप दिन का आगाज करते हैं तो आप चाय कॉफी अगर लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए. लेकिन अगर ये आपका फैसला करने लगे कि आप ओवरवर्क करेंगे, वर्कोहलिज्म में जाएंगे, तो फिर चाय कॉफी के जो फायदे हैं जो साइंस ने बताए हैं कि चाय कॉफी के कुछ फायदे भी हैं, वो फायदे जो है वो अमिलियोरेट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे. अगर आप रात 11 बजे कॉफी पिएंगे तो इसका मतलब है कि आपने गड़बड़ कर दी, काफी गड़बड़ हो चुकी है इनफैक्ट. और छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वेलकम बैक. नियो पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. आलमी यौम सेहत है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं. डॉक्टर महमूद, आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में बहाने तराशते हैं, जैसे हमारे पास वक्त नहीं है, लोग कहते हैं जी मैं तो बहुत वीक हूँ, मेरा जिम इंस्ट्रक्टर को एक दफा मैंने कहा कि यार मेरा तो मसल्स वीक है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे जॉइंट्स, उसने कहा मजबूत करने ही इस तरह है हमें, यू हैव टू ब्रिंग हरकत इन देम. तो हरकत में बरकत वाली बात जो आपने की वो बिल्कुल ठीक है. देही लोग क्योंकि उनके लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी होता है, वो बीमार भी कम पड़ते हैं, उनकी औरतें भी मजबूत होती हैं.
کیا کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کے علاوہ؟ اگر ڈائٹ میں کچھ چیزیں آپ انکلوڈ کرانا چاہتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے جو کی روٹی کا، جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ سب اچھی صحت کے ساتھ جڑی ہے. اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو صحت اچھی نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ سیکنڈری ہے. اب آپ نے ہڈیوں کی اور پٹھوں کی بات کی کہ یہ سینگ یہ ہے کہ بوتھ آف دیز تھنگس دے تھرائیو آن اسٹریس، کہ آپ جتنا ان کو استعمال کریں گے، جتنا ہڈیوں پہ بوجھ ڈالیں گے، جتنے مسلس یا آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو آپ ایکسرسائز کریں گے، اتنے یہ مضبوط ہوں گے. اور اتنا ہی کیونکہ یہ جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو مسلز میں سے ایک چیز ریلیز ہوتی ہے، کیمیکل ہے جن کو انڈورفنز بولتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ صرف آپ کو جسمانی طور پہ ریلیکس نہیں کرتے، مینٹلی بھی ریلیکس کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اپنا ایک ریلیکسنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. اور جب آپ مینٹلی ریلیکسڈ ہو تو اس کے ساتھ جو نیکسٹ سیکولا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، آپ کی جو ویل بینگ ہے اس کے متعلق آپ کو ایک پازیٹیو فیڈ بیک جاتا ہے اور آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں. تو میرے خیال میں تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ اسکول لیول پہ یہ چیز جو ہے اس کو اسٹریس کرنا چاہیے. اور پیرنٹس تو کرتے ہیں، پر آپ کو معلوم ہی آج کل کے بچے پیرنٹس کی نہیں سنتے، وہ ٹیچرز کی زیادہ سنتے ہیں. اور اکثر بچے مجھے لگتا ہے کسی کی بھی نہیں سنتے. ماں باپ الگ کمپلین کرتے ہیں، ٹیچرز ماں باپ سے کہتے ہیں جی آپ کا قصور ہے، بچہ گھر سے سیکھ کے آیا ہے. یو نو دیٹس دی پوائنٹ. اینڈ کڈز وین دے گو ٹو دیئر پیرنٹس کہ جی ہمیں بات کرنی ہے، نہیں ابھی میں بہت مصروف ہوں، جاؤ ابھی موبائل پہ کھیل لو. یہ والی بھی تو چیز ہے ماں باپ میں پرابلم نہیں. پر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں جو چھوٹے بچے ہیں، اگر ٹیچر ان کو کچھ کہہ دے گی تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی فالو کریں گے. with young boys ویسے ہوتا ہے کہ ٹیچر ان کے سمارٹ ہو تو they listen to the smart ہے. ڈاکٹر صداقت I was like telling him کہ میں نے کہا کوئی جو ینگ بوائز ہوتے ہیں بالکل کنڈر گارٹن والے، نرسری پریپ والے، تو ان کی ٹیچر فیمیل ٹیچر اگر گڈ لکنگ ہوگی تو وہ تو پھر بہت سنتے ہیں اس سے. their childhood crushes جو باتیں مزے کی ہوتی ہیں وہ سب مان لیتے ہیں، لیکن جیسے پڑھنا لکھنا ہے تو بچوں کو اس میں مزہ نہیں آتا، تو والدین کو خاص ٹیکنیکس یوز کرنی پڑتی ہیں پڑھائی پہ مائل کرنے کے لیے. اسی طرح جو ایکسرسائز ہے یہ چونکہ شروع جب کرتے ہیں آپ تو کچھ دن بعد آپ کا جسم دکھنے لگتا ہے، مزہ نہیں آتا، تو پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے عادت ڈالنے کے لیے کچھ ٹیکنیک ہوتی ہے، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑے گدھے کے ساتھ ایک چھوٹا گدھا لگاتے ہیں ریڑھی کے اوپر، جو کہ جس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. بڑا گدھا صرف بوجھ اٹھاتا ہے اور چھوٹا گدھا چلنا سیکھتا ہے. تو اگر ایکسرسائز کرنی ہو تو آپ کسی ایسے بندے کو تلاش کریں گے جو کہ پہلے سے ایکسرسائز کرتا ہے یا واک کرتا ہے، اور آپ اس کو تھوڑا سا یہ ذمہ داری سونپے تو وہ خوشی سے قبول کرے گا کہ ایک اور بندہ ایکسرسائز کی طرف لگ رہا ہے. لوگوں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اکیلے کرنا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح آپ اپنی زندگی میں کوئی انٹرووون کر لیتے ہیں جب ایکسرسائز کو، جو کہ ممکن ہے. تھوڑا بہت پیدل چلنا، جیسے لفٹ کی بجائے اسٹیئرز پہ آپ چلتے ہیں، یا قریب کی مارکیٹ میں آپ پیدل چلے جاتے ہیں. تو یہ چھوٹا چھوٹا یہ تھوڑا کام اس طریقے سے کر لینا چاہیے، جو کہ اگر آپ صبح سے لے کے رات تک چھوٹے چھوٹے 2 منٹ کا، 3 منٹ کا، 5 منٹ کا موقع نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے شام تک آپ کے 10,000 سٹیپس. اس کے علاوہ میرے خیال میں کہ اگر جو یہ فزیکل ایکٹیویٹی کو ہم سپورٹس کے ساتھ جوڑیں جس میں ٹیم ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، تو اس میں پھر بچے کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے. ٹیم ورک، ٹالرنس. یہ بڑی اہم بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ سپورٹس کے ساتھ جوڑیں، چاہے وہ گلی ڈنڈا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کچھ ہی ہو. مطلب ایک ایسی سپورٹ جیسے ہم گلیوں میں کھیلتے تھے، بال ایک دوسرے کو مارنا، ہیلدی کمپٹیشن کی بچوں کو عادت ہوتی ہیں جس سے کہ بچے بھاگ دوڑ کرنا. اسکولوں میں جیسے گراؤنڈ کا تصور تھا وہ نہیں ہے، تو آپ ابھی بھی دیکھیں جن اسکولوں میں گراؤنڈ ہے ریسیس ٹائم میں بچے اندھا دھند بھاگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت ہی اچھے سے آپ نے سمجھائی یہ چیز ہمیں، اینڈ دس از ایبسلیوٹلی رائٹ. سدرا، ایک بڑی دکھتی رگ والی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ خواتین کی ہوتی ہے، لیکن مردوں کو بھی اتنا ہی کانشیس ہونا چاہیے اپنے فزیکل لکس کو لے کے. خواتین کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ عمر ان کی نہ دکھے ان کے اسکن پہ، ان کے بالوں کے ذریعے، ان کے ہاتھ پاؤں کے ذریعے. ایسی چیزیں کون سی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کریں کہ جو ہمیں فزیکلی ینگر دکھائیں ہمیشہ؟
ایک تو یہ کہ آپ کی اسکن کے اوپر اور یہ ساری چیزوں میں ہیلدی رکھنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ اپنی ڈائٹ کو جو بہت زیادہ ہمارے یہاں جیسے کھانا بنتا ہے بہت زیادہ کوک کر کے بناتے ہیں, سبزی بھی بہت زیادہ پکاتے ہیں, تو جو اس کے اندر نیوٹرینٹس ہیں, جو فائدے والی چیزیں ہیں, وائٹامنس اور منرلس ہیں, ان کا تو لاس ہو جاتا ہے. اس لیے آپ ڈائٹ میں کوشش کریں کہ ذرا کچی چیزوں کا استعمال زیادہ رکھیں. اگر آپ نے جوس بھی پینا ہے تو آپ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے فروٹ کھا لیں یا سبزی کھا لیں انسٹیڈ آف ہیونگ جوس, لیکن یہ کہ جوس اگر آپ نے لینا ہے تو وہ بھی آپ 2-3 مکس کر کے بنائیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جیسے کنولا آئل کا استعمال جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. آلیو آئل کی طرف ہم جب جاتے ہیں, پینٹ آئل از گڈ, لیکن یہ کہ ہماری کیونکہ کوکنگ بہت زیادہ ہائی ہیٹ کے اوپر ہوتی ہے تو کنولا آئل کا استعمال کریں آپ کھانا بنانے کے لیے. لیکن اگر آپ نے اوپر تھوڑا بہت ڈالنا ہے جیسے کسی ڈریسنگ کے لیے یا اس طرح سے, تب آپ آلیو آئل استعمال کر سکتے ہیں. سیکنڈلی فیمیلس کے اندر جب ہم بات کریں تو کیلشیم کی ڈیفینیٹلی ہماری ینگ لوگوں کو ہی ہڈیاں جواب دے رہی ہوتی ہیں, تو دودھ کا استعمال جو ہے فیمیلس کو خاص طور پہ دہی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی دہی یا دودھ, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دودھ نہیں پی پا رہے تو دہی کھا لیں, رائتا بنا لیں, رائتا بنا لیں یا چیز کھا لیں یا کوئی بھی اور اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. بلکہ جو دہی ہے اس کے اندر تو پروبایوٹکس ہیں اور ویسے بھی آپ کے ڈائجسٹیو سسٹم کو وہ بڑا اچھا رکھتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو دہی کا استعمال ڈیفینیٹلی بہت. دو بنیادی باتیں میں بتا دوں تو یہ ڈائٹ کا مسئلہ لوگوں کا بالکل سیدھا ہو سکتا ہے. ایک بات یہ ہے, ہمارے جس طرح ہمیں بلڈ کیا گیا ہے, قدرت نے ہمیں جن اصولوں پہ بنایا ہے, تو ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہے کہ ہم وہ چیزیں کھائیں جن کو کھانا دشوار ہے, یعنی جن کو کھاتے ہوئے بڑا وقت لگتا ہے. کم از کم 20 سے 25 منٹ جن چیزوں کو کھانے میں لگتے ہیں, اگر آپ کا کوئی میل ہے, ڈنر, لنچ یا بریک فاسٹ, تو 20 سے 25 منٹ لگیں تو آپ کے دماغ سے یہ سگنل آتا ہے کہ آپ مطمئن ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا والیوم ہوتا ہے, آپ کے معدے کو جو چیزیں تھوڑا سٹریچ کرتی ہیں, یعنی ان کا والیوم ہوتا ہے, کیلوریز نہیں ہوتی. اور آپ ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں کہ والیوم والی چیزیں جن کو کھانا مشکل ہے, اور آپ کو 25 منٹ تک یہ کھانے کی ایکٹیویٹی میں رہنا ہے, اور اس دوران آپ کو اسٹریچنگ جلدی سے جلدی فیل ہو معدے میں, تو آپ کی ڈائٹ پلان سارا صحیح ہو جائے گا. باقی جو دل کرے کھائیں, جو آپ ہمیشہ کھانا چاہتے ہیں وہ کھائیں, لیکن یہ باتوں کا ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایزی چیزیں جو کھانے میں ہیں, جیسے جو برگر 3 منٹ میں آپ کھا لیتے ہیں, جو گجریلا آپ 1 منٹ میں کھا لیتے ہیں, یا جو پیپسی آپ ایک دم گٹ گٹ کر کے پی لیتے ہیں, اگر آپ نے پیپسی پینی ہے تو پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگنا چاہیے. تو جو وقت ہے اس کو آپ سمجھیں کہ جتنی جلدی آپ کھائیں گے اتنا ہی عدم اطمینان ہوگا. اور جو والیوم ہونا چاہیے, جو میدے میں چیز ٹکے, یہ جو سیدھی آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے وہ صحیح نہیں. فائبر رچ فوڈ نا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمود مظہر, آپ نے جوائن کیا سرجن. بہت شکریہ ڈاکٹر صداقت علی, ایڈکشن سائیکیٹرسٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ کو سے دوبارہ پروگرام کرنا ہوگا ایڈکشن کو لے کے, پرابلی ہمیں بہت سارے پروگرامز کرنے ہوں گے. ڈاکٹر صدرہ, تھینک یو, وی وڈ لو ٹو سی یو اگین ویری سون. نیو پاکستان آپ نے دیکھا, بہت بہت شکریہ, امید ہے استفادہ کیا ہوگا. نیو نیوز دیکھتے رہیے. Pakistan, Pakistan.